تو آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ فرقے کیوں ہو چکے ہیں لوگ، اور ایک طرف شیعہ ہے، دوسری طرف سنی ہے، اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور شیعہ کے اندر بھی بہری فرقے ہیں اور یہ اسماعیلی فرقے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ایک بندے اہل سنت کے بھائی نے اللہ یاری صاحب سے یہ سوال کر کے بڑا اچھا کیا ہے، اور آپ کو بھی سننے کا موقع ملے گا کہ یہ فرقے آخر دنیا کیوں ہے، اور اہل بیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ان کا کیا فرمان رہا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا فرمان رہا ہے۔ تو یہ باتیں ہم نہیں، اللہ یاری صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے بسم اللہ۔ میں اپنے آپ کو صرف میں سنی نہیں بولتا، اپنے آپ کو نہ شیعہ بولتا، میں مسلم بولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ سارے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع کیا مسلمانوں کو، اور نبی کو کلیئر قرآن کی آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 159، جس میں کہا کہ اے نبی، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گروہ میں تقسیم کر لیا، فرقوں میں بٹ گئے، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ اور ان کا معاملہ، اور آخرت میں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ سب باتوں کے باوجود ہم کسی کامن ٹرمز کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ ہم جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں ان کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے، خواہ وہ شیعہ ہے یا سنی، ہی ہم پہ حجت ہے، کیونکہ دین اگر آپ نے سیکھنا ہے تو وہ نبی سے اور اہل بیت سے لینا ہے ہم نے، یہ ہمارے کو حجت ہے۔ بالکل، جن لوگوں نے اگر کوئی بولیں جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، تو نبی نے تو کہہ دیا، اللہ نے تو کلیئر حکم دیا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک میرا موقف یہ کہ آپ کا جتنے بھی فرقہ وارانہ یہ جتنی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں، جن لوگوں نے چندہ بکس کھولی ہوئی اپنی، یا جو لوگ چندوں کے اوپر آج کوئی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں دین کے نام پہ، جو کھلے لفظوں میں پیسہ کما رہے ہیں، ایک ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایک دیکھیں، جہاں تک بات ہے مدد کی، مولا علی کو ہم مولا مانتے ہیں، سب کچھ ہے بالکل، اگر یہ ایک سیکنڈری ٹاپک ہے کہ وہ حاضر ہے نہیں حاضر، موجود ہے یا نہیں، اس ٹاپک کے علاوہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم وہ تو ایک اور چیز چڑھی ہے نا، وہ جو جنہوں نے فرقے بنائے نا، اللہ ان کو لعنت کرے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فرقے بنائے وہ اللہ ان کی لعنت ہے۔ لیکن یہ تو دیکھا جائے کس نے فرقے بنائے نا، صحیح، جو ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اس نے فرقے تو نہیں بنائے نا، جو ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسی پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، کلیئر کہہ رہا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے دوسری آیت میں بھی کہ بھائی ان لوگوں نے خود چیزیں مخصوص کر لی اور یہ اس پہ خوش ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہے، جس طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہے نا، جو ان کے نہج پر ہیں، جو ان کے ہدایت، اس نے تو فرقے تو نہیں بنائے نا، فرقے تو انہوں نے بنائے، جو فرقے تو نہیں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے، بالکل یہی تو میرا موقع ہے، یہی تو عرض ہے نا، نہیں تھے، شیعہ بھی پولیٹیکل ٹرم ہے، شیعہ بھی پولیٹیکل ٹرم ہے جو صرف نہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے بعد تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام تمہارا امام ہے، یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا نا، یہ ہم نے تو نہیں بنایا نا۔ آپ دکھاؤ، ہم شیعہ مذہب میں ایک چیز دکھاؤ جو ہم نے بنایا، ہم اس سے ابھی میں اس چیز کو بھی لعنت کو اس سے ہاتھ اٹھاؤں گا جو ہم نے بنایا۔ ہم نے تو نہ امام بنایا ہے، نہ ہم نے شریعت بنائی، ہم نے کچھ نہیں بنایا، دوسروں نے اپنے خلیفے بنایا، دوسروں نے اپنی فقہ بنائی ہے، دوسروں نے اپنی جو کچھ بنائی نا، وہ ان کا سب کچھ جعلی، فرقے جعلی بنے نا، ہم نے تو نہیں بنائی ہے، ہم تو اسی پر ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور جو لفظ شیعہ ہے یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اس میں یا علی انت وشیعت قوم الفائزون، یہ پولیٹیکل ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن کے اندر، بالکل اس میں میں یہی آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں امام علی علیہ السلام کے شیعوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم شیعہ کہتے ہیں نا، خود امام علی علیہ السلام اپنے شیعہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے ذکر، یہ بھی ہم نے نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی، شیعہ مذہب میں ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں، میں ان پہ اسی پہ لعنت تو کرتا ہوں ہمیشہ، اسی لیے تو شیعہ میرے مخالف ہیں۔ ابھی شیعوں نے، شیعہ مولوی حضرات، میں کیا کہتا ہوں، شیعہ مولویوں کا اکثریت کافر ہے، ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتہ نا، ان کا کفر ایسا ہے، بیچاروں کی غلطی لوگوں کو نہ ایسے سنا ہے، ان کو پچھلے سے ان کے اساتید نے پڑھائے ہیں، ان بیچاروں کو خود نہیں معلوم، یہ اتکا کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اکابر علماء پر، وہ ان کے بھی عقائد کفریت ہے، اور شیعہ ذاکرین ان میں کفر کم ہے، کفر بنائی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ہیں بھائی ان کے ہاں، وہ ان چیزوں کو میں نے ہمیشہ نشاندہی کیا بھائی، بتایا، مجھے جب بھی پتہ چلا میں نے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق کے خلاف ہے، ان پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ان سے ہم تبرہ کرتے ہیں، اسی لیے سب میرے دشمن ہیں شیعہ مولوی حضرات۔ دیکھ اتنا جو تشیع کا دفاع کون کرتا ہے سب سے زیادہ؟ آپ نے دیکھا مجھ جیسا؟ اپنی تعریف نہیں کرتا، مجھ جیسا دیکھا آپ نے شیعوں میں؟ بالکل
نہیں بالکل کوئی نہیں کرتا. اب آپ نے ایک شیعہ مولوی کو دیکھا, دیکھیں ایک شیعہ مولوی کو دیکھا وہ کہتے تھینک یو حسن اللہ یاری. یہ خود نکم ہے, یہ کچھ بھی ان کو آتا نہیں ہے. ان کا سب سر جو ہے وہابیت کے سامنے, نواسب کے سامنے شرم سے جھکا ہوا, اپنے عوام کا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے, اور ہم دفاع کرتے ہیں. یہ ایک دن ہمارے شکریہ ادا نہیں کرتے تو الگ بات ہے, تقریریں کرتے ہیں کہ اس کے فتنے سے بچو, یہ ایجنٹ ہے. کیوں یہ کہتے ہیں بھائی, کیوں یہ کہتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو اندر کفریات ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, کفریات کو ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ علماء کے کفریات جو مذہب میں ہیں, علماء کے کفریات پہ لعنت, لیکن جو چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن سے, اہل بیت علیہ السلام سے, وہ ہم نے نہیں بنائی ہے بھائی. ان کے اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے, دین وہی ہے. اچھا تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. کبھی یہ عالی مدد پہ کبھی بات ہو تو کبھی مستقبل میں کریں گے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو جی یہ آپ نے ویڈیو میں جائزہ لگائیں کہ جو شیعہ کا جو سلیبس ہے, یا شیعہ جو ہے, شیعہ پیروکار جب آل محمد کے ہیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں, حضور پاک سرکار کے گھرانے کے پیروکار ہیں, حضور کے پیروکار ہیں, قرآن کے پیروکار ہیں, قرآن اور اہل بیت کے پیروکار ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں نے اپنا ایک الگ سے فرقہ نہیں بنایا. یہ فرقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن اور اہل بیت نے بنا کر دیا ہمیں. خود رسول نے کہا کہ 12 اماموں کی پیروی کرنی ہے, اس لیے شیعہ 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. پہلے امام مولا علی اور آخری امام حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. شیعہ ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, حنبل, شافعی, یہ جو انہوں نے فرقے بنائے اپنے بنائے امام نہیں مانتے شیعہ منصوص من اللہ حضرت امام حسین, حضرت امام حسن, جوانان جنت کے سردار. کیا بات ہے, شیعہ تو ان کو مانتے ہیں. کیا دل خوش ہو جاتا ہے جب ان کا نام آ جاتا ہے. دنیا اور آخرت میں یہ حجت ہے مسلمانوں کے اوپر. شیعہ تو بھائی ان کو مانتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اگر ان کو رسول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین حضرت امام حسن کو مان لے, رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین امام حسن کو مان لے, امام حسین کو مان لے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لے, تو کیا مسئلہ ہے؟ دین یہی ہے. اور اللہ یاری صاحب نے یہ کہا. پھر دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ علماء ہیں وہ اللہ یاری صاحب کے کیوں دشمن ہے. اس بات پر اگر غور و فکر کی جائے تو اللہ یاری صاحب کے ساتھ جتنا بھی ان لوگوں کا اختلافات ہے وہ فتوے کے اوپر ہے. اللہ یاری صاحب کہتا ہے کہ مولویوں کا فتویٰ نہیں چلے گا, اہل بیت اور قرآن کا فتویٰ چلے گا. اس بات کو ڈیپلی سوچا جائے, دیکھا جائے. مولوی حجت نہیں ہے, مرجع حجت نہیں ہے, اہل بیت حجت ہے, ان کا فتویٰ چلے گا. تو یہ جو ہے نا ابھی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں شیعہ, اور حجت 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو مرجعیت کے اوپر کامنٹ باکس میں بتائے گا. ہم زیادہ بات نہیں کرتے اس بات کے اوپر, اور ویسے ہم اپنا عقیدہ بتائیں تو ہم 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فتوے کو بھائی ماننا پسند کریں گے. اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ بھائی زنجیر مارنا حرام ہے, خون نکالنا حرام ہے, تو ہم اس مولوی کے فتوے کو نہیں مانیں گے. ہم اپنے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فتوے کو مانیں گے. جب مولا خون کے آنسو روتے رہے تو ہم اپنے مولا کو فالو کریں گے, مولوی کو فالو نہیں کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور ہم منافق نہیں ہیں کہ بھائی اپنا عقیدہ آپ کو نہ بتائیں. اللہ یاری کو فالو نہیں کرتے بھائی, معصوم کو فالو کرتے ہیں, اور معصوم ہمارے 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف.